کی ہیں ان باتوں کے لیے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں؟ مثال کے طور پہ ڈیلی میل سے یہ پوچھا جائے گا ٹرائل میں کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے خاندان میں 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، آپ کے پاس اس منی لانڈرنگ کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے کیا ثبوت ہے؟ اچھا یہ کوئی کرمنل ٹرائل نہیں ہے، ڈیفیمیشن کا ٹرائل ہے، اس کا سول اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ثبوت تو وہی دکھائیں گے وہ جو منظور پاپڑ والا اور دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے جو ان کے ناموں سے پیسے یہاں ایک شہباز کے بچوں کے پیسوں اکاؤنٹ میں آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ابھی چلنی ہیں، لیکن امیڈیٹلی یہ تاثر دیا گیا اور بڑی مس رپورٹنگ بھی ہوئی کہ جی یہ جیسے کوئی شہباز شریف ڈیلی میل کے اوپر اپنا تقریر کر کے جیت گئے. تو تمام شہباز شریف اور ان کے چاہنے والوں کے لیے عرض ہے کہ یہ ہرگز درست رپورٹنگ نہیں تھی. ویسے تو اس کو تمام لوگوں نے جو وہاں پہ اور بھی موجود تھے ماسوائے ایک دو کے جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں انفلوئنس تھے، اس کے علاوہ دوسرے رپورٹرز نے رپورٹنگ کی ہے اور یہی کی ہے کہ یہ ہے اور اس کے بعد اب اگلا اسٹیج ہے اس کا ٹرائل کا، اس کے اوپر جانا ہے. تو یہ صرف اس کا فرسٹ فیز آف دیٹ ہیئرنگ ہے. ڈیوڈ روز صاحب نے بھی امیڈیٹلی اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس کے ٹویٹ کے اندر انہوں نے 4 ٹویٹس کیے. انہوں نے کہا کہ contrary to some Pakistani reports, today hearing in Shehbaz Sharif defamation case is strictly preliminary. The judgment sets the parameters for eventual trial, which lies in future. It determines what the court says the article means. It is not a final outcome. تو اس نے بھی اس چیز کی کلیئرٹی کر دی، کلیریفیکیشن کر دی کہ جو اس کے اندر پارٹی ہے اور وہاں پہ اگر رپورٹر کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے تو وہ اس وقت ایک ڈیفیمیشن کے کیس میں ہے اس کو فیس کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں اور یہ اپنے وکیل سے پوچھ کے نفی کوئی بات کرتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے ڈیلی میل کے اوپر مریم صاحبہ کو بھی اور شہباز شریف کے خاندان والے کو. بڑی واضح سی بات ہے کہ چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے. اب یہ جا کے لندن سے اس کے اوپر موڑ لگوا کے آ جائیں گے کیونکہ چاچو جو ہیں اس وقت انڈائٹ ہو چکے ہیں، چارج شیٹ ہو چکی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور اس کیس میں ان کی بیل بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے. ان کے صاحبزادے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسی کیس کے اندر منہ کی کھا کے واپس آ چکے ہیں. ہمیں بڑا یہاں پہ ریفر کیا جاتا ہے کہ کورٹ کے کامنٹ سے آتے ہیں جو کہ ججمنٹ کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن آج میں بھی ایک کامنٹ بتا دیتا ہوں کہ اس کیس میں یہ بھی کہا گیا کہ فیکٹس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو لوگوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس کے اندر ایسے فیکٹس ہیں اس کیس کے اندر کس طرح سے خاتم اعلیٰ کے خاندان نے لاہور میں بیٹھ کے جب وہ اقتدار پہ براجمان تھے تو انہیں منی لانڈرنگ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو مریم نواز صاحب نے کہا صرف چاچو کی بےزتی ہوگی کافی نہیں ہے، پاپا کی بھی تھوڑی سی کروا دو. انہوں نے بھی امیڈیٹلی ٹویٹ کر دیا کہ اس مینی ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاپا بے گناہ ہیں. آج لندن سے ثابت ہو گیا، اندازہ کر رہے ہیں کوئی تعلق ہے اس چیز سے. محترمہ آپ کے پاپا کے صادق اور امین نہ ہونے کا مطلب جھوٹا اور بددیانت ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان صادر فرما چکی ہے. رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. آپ کیوں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم بار بار آپ کو یاد کرائیں اور قوم کو یاد کرائیں کہ یہ کیا معاملات ہیں جس کے اوپر یہ سارا چیز. اب دیکھیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اور کتنے سرٹیفکیٹس چاہیے. اس کیس کے اندر فیکٹس بڑے سمپل تھے. فیکٹس یہ ہیں کہ ڈیلی میل نے اسٹوری کی، شہباز شریف نے کہا کہ جی میں ڈیلی میل، ڈیوڈ روز، عمران خان، شہزاد اکبر سب کو سو کروں گا. انہوں نے تو ان کو ڈیلی میل والوں نے سو کیا. ہم لوگ کبھی بھی دیکھتے رہے کہ شاید ہمیں کرتے تو ہم اس بہانے جا کے ان کو لندن میں بڑا کرارا جواب دیتے. لیکن فیکٹس جو ہیں اسپیک پر افسر وہ تو خود بولیں گے اس کیس کے اندر. اب میری ہیئرنگ ہو چکی ہے، کیس میں پروسیڈ ہونا ہے اور ان کے اوپر جتنے شواہد ہیں وہ تمام وہ پیش کیے جائیں گے. اور اب تو ویسے جو شواہد ہیں پبلک ڈاکومنٹ بن چکے ہیں کیونکہ ان کے جو کیس یہ جب آپ یاد کریں جب یہ مقدمہ فائل ہوا اس سے پہلے جب یہ اسٹوری فائل ہوئی تو اسٹوری کے آنے کے وقت ابھی تک یہ مقدمہ داخل نہیں ہوا تھا. بہت سارے شواہد ابھی منظر عام پہ نہیں آئے تھے. اب تو وہ ایک ریفرنس کی صورت میں
جتنا اسٹوری میں لکھا ہوا تھا اس سے دگنا جو ہے اس ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ ریفرنس ہی جب اٹھا کے پڑھ لیا جائے گا عدالت کے اندر، اس میں جو تمام گواہیاں ہیں وہ لکھی جائیں گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا. بڑا سمپل سے حقائق ہیں. شہباز شریف صاحب نے اور ان کے خاندان نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی. ان لوگوں کے نام پہ کی منظور پاپڑ والے جیسے لوگ جو بیچارے کبھی لاہور سے آگے نہیں گئے ہوں گے، وہ بظاہر دکھائے گئے کہ لندن سے ان کو ملینز آف ڈالرز بھیج رہے ہیں. وہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ تمام کا تمام جعلسازی تھی. پھر اس ریفرنس کے اندر یہ بھی حصہ ہے قوم کی یادداشت کے لیے کہ شہباز شریف صاحب نے اسی لانڈرڈ پیسے سے اپنی بیگم کو عالیشان مکانات اور بنگلے لے کر دیے جو انہوں نے لانڈر کیے اپنے پہلی زوجہ کے اکاؤنٹ میں. یہ تمام شواہد اس ریفرنس کا حصہ ہیں. اور 3 ملزمان اس کیس کے اندر پلی بارگین بھی کر چکے ہیں اور سلطانی گواہ بن گئے ہیں ان کے خلاف. یہ بھی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جو ڈیفیڈ اور ارتھکویک والا معاملہ تھا اس کے اندر علی عمران جو ان کا داماد ہے اس کے اوپر یہ کوئی زبانی جمع خرچ والی بات نہیں ہے. ان کو کاغذوں کے اوپر بہت اعتراض ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ریفرنس کا فیصلہ ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 کا کیس کا ٹائٹل ہے اسٹیٹ ورسز اکرام نوید. اکاؤنٹیبلٹی کوڈ ریفرنس نمبر 24/2018. اس ریفرنس کے مطابق یہ ریفرنس کنکلوڈ ہو چکا ہے نوید اکرام کی حد تک. اس نے قبولہ ہے کہ اس نے اس فنڈ کے اندر کتنی خود بد کی اور اس میں سے اس نے کتنا حصہ آگے دیگر لوگوں کو دیا جس میں علی عمران داماد شہباز شریف سر فہرست ہے. میں اس کا پیرا نمبر 4 پڑھ دیتا ہوں. صاف لکھا ہوا ہے فیصلے کے اندر 6/11/2018 کو اناؤنس ہوا ہے فیصلہ. It further revealed that out of the total embezzled amount of 499 million used has transferred an amount of 131 million to one Imran Ali Yusuf, son of Muhammad Yusuf, and has utilized the rest 367 million for purchase of various properties. یہ تمام پراپرٹیز اس سے باضابطہ ریکور کرا لی گئی ہیں اور اس سے فائنڈز بھی ریکور کرا لی گئی ہیں. اور اس نے پوری گواہیاں دی کہ کس طرح سے اس نے علی عمران کو اس میں سے امبیسڈ پیسے دیے جن کے ثبوت یہ میں پہلے دکھا چکا ہوں. میں یہ کاپی چھوڑے جا رہا ہوں. میری طرف سے آپ پلیز مریم اور مدیر کو دے دیجیے. یہ 2 چیکس ہیں علی عمران اینڈ کمپنی کے نام. ایک 20 ملین کا ہے جیس بینک کا 6 ستمبر 2012 کا. دوسرا چیک ہے یہ 13 ملین کا 12 مارچ 2013 کا. تو یہ بھی آپ دے دیجیے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیوٹی پھر لگے گی. تو یہ اس حد تک بھی یہ فیکٹس ہیں. اب ان فیکٹس کو لے کے ڈیفینیشن کے اوپر جانا اللہ خیر کرے. اور میری اس ساری پریس کانفرنس کے بعد میں ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اکبر آپ میں ہمت ہے تو مجھے لندن میں ڈیفیمیشن کے لیے سو کر. میں یہ سارے کاغذات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ چاچو چور ہے. چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے لیکن اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. اسی وجہ سے ابھی آپ اپنا ٹرائل بھگت سکیں. اب اس کے بعد ایک دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے بڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو پاکستان کے اندر اسپیشلی صوبہ پنجاب کے اندر کس طرح سے اس مافیا نے اپنے پیر جمائے اور ایک گروہ تیار کیا جن کو سیاسی سرپرستی دے کے سرکاری وسائل کے اوپر قابض رکھا. اس کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آپریشن ہوا اوور آل تو 210 ارب روپے کی لینڈ ریکور کی گئی اسٹیٹ میں. اس میں سے 36 لوگوں کی ضمن میں نے آپ سے ڈیٹا شیئر کیا, پبلکلی شیئر کیا. اس میں سے 24 ارب روپے کی ریکوری. ان میں سے ایک صاحب کامیاب عزیز صاحب نے 2 دن پہلے ایک بڑا 3 پیس سوٹ پہن کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی میں عدالت میں لے کے جاؤں گا اور یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں جو انہوں نے باتیں کی. میں اس کے بھی کچھ فیکٹس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے. ان کا بھی جو شوق ہے کہ وہ عدالت میں لے کے جائے وہ بالکل پورا کر.
اب یہ جو کیس ہے یہ 170/72 MB سلام والی سرگودا کی تحصیل ہے. وہاں پہ لائف سٹاک بریڈنگ اسکیم 1960 میں 3/5/1960 کو انور عزیز صاحب کو ایک اس بریڈنگ اسکیم کے تحت 5 یا 10 روپے کی کرائے کے اوپر یہ زمین الاٹ ہوتی ہے. کوئی 2300-2400 کنال کے قریب زمین ہے. 20 سال کی مدت کے لیے 20 سال کی مدت کے بعد جب یہ لیز ایکسپائر ہو جاتی ہے 1981 کے بعد تو پنجاب گورنمنٹ اس لینڈ کو ریزیوم کرتی ہے. اور یہ جو الاٹی صاحب تھے یہ 2300 کنال کے لگ بھگ ایگزیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ الاٹی جو ہیں یہ چلے جاتے ہیں سول سوٹ فائل کر دیتے ہیں. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ سول سوٹ کا مقدر کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 سال 15 سال ہوتے ہیں. چلیں یہ سول سوٹ چلتا ہے اور اس کے بعد 1990 میں پھر پنجاب گورنمنٹ ایک نئی اسکیم اناؤنس کرتی ہے جس میں یہ زمین دوبارہ ایڈی کو 10 سال کے لیے لیز پہ دے دی. جب یہ 10 سالہ لیز کی مدت ختم ہوتی ہے تو اس وقت یہ لینڈ جو ہے دوبارہ پنجاب حکومت کی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لیز ہے. یہ کسی صورت میں بھی آپ کو مالکانہ حقوق پہ نہیں ملی. اب 2000 سے لے کے 2011 تک یہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. آپ بہتر جانتے ہیں اس وقت کون کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, اس وقت کس کی گاڑی کے آگے ناچتے تھے اور آج کل کس کی گاڑی کے پیچھے ناچتے تھے. 2011 میں باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ زمین سرکار کی ہے اور سرکار کی ہی رہے گی اور الاٹی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوتا, ایسے ہی کام چلتا رہتا ہے اور یہ زمین کے اوپر قابض رہتے ہیں. سن 2018 آ جاتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے. 20/10/2018 کو اسسٹنٹ کمشنر سلام والی جو ہیں وہ کیونکہ ان کے ریکارڈ کے مطابق یہ سرکار کی زمین ہے, اس کے اوپر کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے لیکن ابھی تک سرکار اس کو ریزیوم نہیں کر رہی, تو وہ اس زمین کو ریزیوم کرتے ہیں, ریکارڈ درست کرتے ہیں اور 408 یہ تقریباً 4 کروڑ روپیہ بنتا ہے تاوان عائد کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ اس وقت ناجائز قبضے میں رہی. تاوان اسی صورت میں عائد کیا جاتا ہے. اس فیصلے کے خلاف 2008 میں 18 والے میں یہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں کیونکہ پہلے ہائی کورٹ تک تو یہ معاملہ طے پا چکا ہے. سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی میرے پاس موجود ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کو یہ آرڈر ہے بشیر عالم صاحب کا اور اس میں یہ بھی کیس ہار جاتے ہیں. اس کیس کی جو ہیئرنگ ہے وہ 25/10/2019 کو ہوتی ہے اور اس میں یہ پٹیشن ان کی جو ڈسمس کر دی جاتی ہے, ان کو لیو ٹو اپیل نہیں دی جاتی اور یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ لینڈ سرکار کی ہے, الاٹی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے اور یہ لینڈ سرکار کے پاس ہی رہنی چاہیے. وہاں سے بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ زمین ابھی بھی وہاں کی سرکار ہے. ہم یہ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ 2018 کے بعد یہ بالکل سرکار کے پاس زمین رہی. اب 2 چیزیں ہیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ. پہلی یہ ہے کہ اگر جس طرح سے داغیار عزیز صاحب جو بھی فرماتے ہیں, اگر ان کا اس کے اوپر انلیگل ان کی ٹیننسی نہیں تھی یا قبضہ نہیں تھا تو یہ 4 کروڑ روپے کا جو تاوان آپ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ کس قانون کے تحت ہے؟ اگر یہ تاوان غلط لگا ہوا ہے تو آپ بھاگوں میں جا کے اس کو خارج کروانا. یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے. اور دوسری یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو اصل مقصد ہے ہماری اس پوری ڈرائیو کا. دیکھیے یہ ہمیشہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ اس ملک کا سب سے طاقتور طبقہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہونا ہوتا ہے. وسائل کو لوٹا آپ نے, چیزوں پہ قابض رہے آپ, لیکن آپ کو کوئی ہاتھ لگائے تو آپ
فوراً چھوئی ہوئی کا پودا بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرتی. عوام کا حق آپ سے واپس لے کے عوام کی فلاح کے لیے استعمال کریں. جب یہ زمین ریزیوم کر لی گئی تو اس زمین کے لیے رجسٹرار یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے ایک ریفرنس موو کیا گیا کہ 2330 کنال ہے جی زمین ایگزیکٹ اس کی ہے 2330 کنال. ان کی طرف سے یہ سرگودا یونیورسٹی کی طرف سے آیا کہ وہ نیا کیمپس بنانا چاہتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کا, اس کے لیے یہ زمین دی جائے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس پروپوزل کے ساتھ اگری کیا ہے اور صوبائی حکومت کو بھی انہوں نے یہ دے دیا ہے اور اس کے اوپر اب ہم انشاءاللہ یونیورسٹی آف سرگودا کا کیمپس بنانے جا رہے ہیں. تو جو اس تمام چیز کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ وسائل سے لیے جائیں. اس طرح سے باقی جو لینڈ نکالی گئی ہے لوگوں سے اس کو بھی گجرانوالہ میں ایک بہت بڑے بااثر گروہ سے بھی زمین بازیاب کرائی گئی ہے شہر کے وسط میں, وہاں پہ پبلک پارک بنا دیا گیا ہے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک جگہ ہم نے جو شیلٹر ہوم بنایا. تو یہ تمام عوامی فلاح کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں استعمال کی جائیں گی. اور باقی جو لینڈ ہے جو آپشن ہو سکتی ہے جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے, پبلک آپشن کر کے میکسیمم پرائس اس کی اٹین کر کے ہم اپنے وہ والے منصوبے جو صحیح معنوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں ان میں خرچ کیے جائیں گے. جیسے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے, جس طرح سے خیبر پختونخوا کے صوبے میں تمام شہریوں کو اس وقت ہیلتھ انشورنس اویلیبل ہے اور وہ اپنا علاج اس انشورنس کے تحت کروا سکتے ہیں, انہیں کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی. یہ بہت ریولیوشنری اسٹیپ تھا. اب وہی کام پورے پنجاب میں ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے ایسے ہی وسائل, کیونکہ ہمیں کہیں باہر سے پیسہ نہیں لے کے آنا, ادھر سے ہی جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ان کو صحیح طرح سے استعمال کر کے عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا. بہت شکریہ. ثناء اللہ صاحب. سر یہ اس میں جو یہ آپ لیز والی بات بتا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے صرف 2 سوال کہا تھا کہ یہ سرکاری زمین پر قبضہ کیا گیا ہے اور دانیال عزیز نے کیا ہے, وہ فرماتے ہیں 1960 میں تو میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور لیز کی زمین صرف سیاستدانوں نے نہیں کی قبضہ. اگر آپ لیز کی زمین کے ریکارڈ نکالیں تو سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کن کے پاس ہے زمین, کن کو الاٹ کی جاتی ہے اور کتنے کتنے عرصے تک خاندانوں کے. یہ تو آپ 1960 کی بات کر رہے ہیں, 1947 سے چل رہا ہے, تو اس طرف بھی آپ کا رخ جائے گا. اور دوسرا سوال آپ نے وہ جو شہباز شریف کے حوالے سے کہا بڑے انٹرسٹنگ ہے, میں نے ابھی تھوڑا سا وہ پڑھا ہے ٹی ٹی والا پورا کیس. 118 گواہ ہیں میرے خیال میں, 118 یا 100 سے زیادہ ہے. سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ ٹی ٹی کا جتنا بھی کیس ہے چھوٹے بھائی کے متعلق, تو بڑے بھائی نے یا اس کی فیملی نے, اس کے بچوں نے, کسی کا کوئی ٹی ٹی کا کیس نہیں پکڑا گیا. جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ 1960 والا جو میں نے کہا کہ میں 1960 میں پیدا نہیں ہوا تھا, 1960 میں تو آپ کو ٹیننسی ملی ہوئی تھی. آپ کے اوپر جو تاوان لگا ہے وہ 1960 سے نہیں لگا. آپ کے اوپر تاوان تب لگا ہے جب آپ کے اوپر سے تمام کیسز بھی ختم ہو چکے اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. اس کے باوجود آپ اس پہ قابض رہے. اس قدرت کے اوپر آپ کے اوپر قبضے کی بات ہے, کیونکہ آپ کا لیگل رائٹ جو اس کے اوپر تھا ایز ٹیننٹ, مالک نہیں, اس کے اوپر ٹیننٹ کے طور پہ وہ آپ کا رائٹ ختم ہو گیا. وہ اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا رائٹ نہیں رکھا. دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے شہباز شریف والا, یہ جو 100 سے زیادہ گواہ ہوتے ہیں, میں آپ کو ایز اے لائر بتا سکتا ہوں کہ جو بھی ایک ٹرانزیکشن کو پروو کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ اس میں گواہ کے طور پہ چاہیے ہوتے ہیں, ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سارے سائٹ کیے جاتے ہیں گواہ کے طور پہ. لیکن جب ٹرائل چلتا ہے تو اس وقت پروسیکیوشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے گواہوں کو ایکچولی ایگزامن کروانا ہے. بہت سارے گواہ کو گیو اپ بھی کر دیے جاتے ہیں جن کو اب پروسیجر کے گواہ کہتے ہیں. تو ایک یہ چیز ضرور ہے کہ اتنے زیادہ گواہ ہیں تو توالت کی بات آتی ہے, لیکن ایسی چیز نہیں ہے. دوسرا آپ نے جو بڑے بھائی کی ٹی ٹی کا ذکر کیا, تو بڑے بھائی کی جو ٹیٹیاں نکلی ہوئی ہیں, کون سی ٹیٹیاں چودھری شوگر مل میں بڑے بھائی کی ٹیٹیاں ہیں. چودھری شوگر مل کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی ٹیٹیز ہیں, بیکاز یہ ٹی ٹی والا کام یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا. ٹی ٹی والا کام اگر آپ یاد کریں تو جو ریبیا پیپر مل ہے اس کے اندر بھی یہی طریقہ اپنایا گیا منی لانڈرنگ کرنے کے لیے. وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہینڈلرز بدل لیے. مثال کے طور پہ جس وقت
یہ ریبیا پیپر مل کی ٹیٹیاں اور منی لانڈرنگ ہوتی تھی اس وقت رسول جو تھا اس کا نام تھا اسحاق کا، اور جب دوبارہ یہ شہباز شریف خاندان کی ٹیٹیاں ہوئی تو اس وقت خاندان میں ایک نیا رسول پیدا ہوا، آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا، اس کا نام ہے سلمان شہباز۔ تو ہینڈلرز بدلتے رہے ہیں، طریقہ واردات اللہ کے فضل سے بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے کہ بھائی کالا دھن سفید کا۔ سر اور دوسرا سوال سر، صرف سیاست دانوں نے نہیں ہے، آپ کی جو ملٹری والے ہیں انہوں نے تو سڑکیں تک نہیں چھوڑی، پارک تک نہیں چھوڑے، وہ تو لیز بھی نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ کا جو پرسنل باعث ہے وہ اسائڈ، جتنے پرسنل باعث میں یہ سامنے کا روڈ 20 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے، گرین بیلٹ اور روڈ۔ دیکھیں جس روڈ کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ہی دور میں کلیئر ہوا ہے، اور ماگا روڈ کے اوپر بھی روڈ کو کلیئر کیا ہے، تو تھوڑا سا میں کریڈٹ بھی دے سنالا سر مریم اورنگزیب صاحب میں نے تصویر دکھائی اور کہا ہے کہ برطانوی صحافی سے خبر آپ نے لگوائی ہے، آپ کو گجرات کو پارٹی نہیں بنایا گیا ٹیسٹ میں، کیا یہ اتفاق ہے کہ صحافی کا بنگالہ میں آنا جانا رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر لاہور میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، اسلام آباد میں بھی پی ایم پی او کے تحت گرفتاریاں کی گئی ہیں، علیم خان کا نام ایف آئی آر میں شامل ہے، ان کی گرفتاری کب ہو رہی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو جو مریم اورنگزیب نے یہ تصویر دکھائی وہ تصویر تو پبلش ہوئی ہے ڈیلی میل کے آرٹیکل میں، خود الیکشن کے دنوں کی وہ انہوں نے کوریج کی ہے۔ اب کل سنالا صاحب میرے پاس انٹرویو کے لیے آئے تھے میری طرف، تو اب میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی معاشرے کے خلاف خبر چھاپ دے جو چھاپنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے کو خبر لگوائی ہے۔ دیکھیے ڈیوڈ روز پاکستان کو کور کر رہا ہے پچھلے 12-15 سال سے، آپ اس کی پوری سٹوری اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مختلف چیزوں کو جو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے برٹش میڈیا کا، وہ صرف ڈیلی میل کی کتاب اور اخبارات کے جو لکھتا ہے وہ کور کرتا ہے۔ اس نے الیکشن کیمپین میں آ کے انٹرویو کیا ہمیں، اب یہ کہیں گے اس سے پہلے ڈیوڈ روز کی ایک اور بھی سٹوری تھی پینٹ ہاؤس پائرٹس، وہ بھی کوئی ہم نے کروا دی تھی، اس کو دودھ اپنے کہ وہ ہم نے کہاں سے کروا دی، جہاں تک آپ نے قبضہ کچھ چیزوں کی گرفتاریوں کی بات کی، دیکھی بالکل تمام چیزیں قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہے، خیبر پختونخوا ہے یا پنجاب ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ایز پر ریکوائرمنٹ وہ بالکل فل ان کے پاس اختیار ہے، جس کی گرفتاری کی درکار ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا، کسی کو بھیجا تھا نہیں کیا جائے گا۔ اور گرفتاری دیکھیے ہر کیس کے اندر گرفتاری ضروری نہیں ہوتی، گرفتاری وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ کوئی بھی شخص انویسٹیگیشن کو ہیمپر کر سکے یا اس کو انویسٹیگیشن کی درکار ہو، باقی جتنے کیسز ہیں وہ کیس کی ایڈریسبلی ہو۔ سوال یہ بتاتے سادہ سا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ قانون، عمران خان کا یہ منشور ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے، سادہ سا سوال آپ سے یہ ہے کہ ریٹائرڈ جرنیلوں نے اگر لیز پر زمینیں لی ہیں اور ہو سکتا ہے میں بھی ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کسی کی لیز ختم، کیا حکومت پاکستان کو ریٹائرڈ جرنیلوں کی لیز کی زمینیں اور پلاٹس کا جائزہ لے سکتی ہے؟ تھینک یو۔ دیکھیں بالکل یہ بڑی سمپل سی چیز ہے، لیز میں جس طرح یہ بھی کیس ہے، لیز کی کوئی زمین ہے نا غلط بات نہیں ہے، اور جو بھی اس کی لیز اور اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق اس لیز کو چلانا بالکل ٹھیک ہے۔ جب وہ لیز ختم ہوتی ہے اور اگر آپ کو حکومت لیز نہیں کنٹینیو کرنا چاہتی تو اس کے بعد تو آپ کا جو زمین کے اوپر رہنا ہے وہ انلیگل ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف ایک گرے ایریا وہ ہے جہاں پہ آپ لٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ جو میں نے آپ کو جس کیس کی مثال دی، اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ پرولونگ لٹیگیشن کی ہوئی ہے۔ ہم تو اس مدت کی بات کر رہے ہیں جو لٹیگیشن ختم ہونے کے بعد کی ہے، جب کوئی لٹیگیشن نہیں رہی۔ اس لیے اب جو بھی کیسز ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تمام اگر دیکھیں اس وقت تو ہم نے پوری ڈرائیو پنجاب میں اسپیشلی چلائی ہے، بیکاز زیادہ تو یہ چیزیں پنجاب میں رہی ہیں اور یہاں پہ ہماری حکومت بھی ہے، وہاں پہ جو بھی لینڈ ہے جو لیز جس کی ختم ہو چکی ہے جو انلیگل ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، وہ چیز ریزیوم بھی کی جائے گی، اور ہمیں کافی زیادہ زمین۔ آخری سوال ضرور کرنے صاحب یہ بتا دیں کہ اسلام آباد میں ایک جگہ ہے جو کہ اربوں روپے مالیت کی ہے، میں بات کر رہا ہوں سیکٹر کی 12 اور 18۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کب سے وہ زمین جو ہے اس کا قبضہ ہوا اور اسٹام کے اوپر آگے فوٹ کی جاتی ہے، اس حوالے سے ابھی تک جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک دفعہ کوشش کی تھی مگر وہ سفارشیں اتنی اہم تھی کہ وہ کام رک گیا تھا، اس حوالے سے وہ زمین جو ہے کب چھوڑائی جائے گی اس کا سب سے مشکل سوال کر دی ہے، بیٹھے بھی آپ سے دور ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جی بار میں خود رہائشی ہوں اسلام آباد اور میں رہتا ہوں بالکل صاف ہے، وہاں پہ مسئلہ بڑا کمپلیکس ہے۔
آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ مسئلہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کے اندر بارہا ڈائریکشن بھی دی, ماضی میں بھی کوشش کی گئی, ہمارے دور حکومت میں بھی کوشش کی. یہ جتنے بھی قبضہ کے ایشوز ہیں اور نیٹو سے متعلقہ ایشوز ہیں یہ اس لیے کمپلیکس ہو جاتے ہیں کہ جب اس میں ملٹیپل پارٹیز انوالو ہوتے ہیں. ملٹیپل پارٹیز انوالو ہونے کے بعد جو فرنٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اگر جس طرح جیوارا کی مثال لے لیجیے تو وہاں پہ تو میرے خیال 2-3 مرتبہ کے سینکڑوں مکان مطلب ہاتھ در ہاتھ بک بھی چکے ہیں یہاں پہ. تو وہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ قسم ہے, حتیٰ کہ وہ ہے اس کا اسٹیٹس سارا لیگل, کوئی بھی اس کے اوپر لیگل اس پہ نہیں بیٹھا ہوا. لیکن حکومت کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس طریقے سے اس چیز کو حل کیا جا سکتا ہے. یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے, اس کا آسان جواب. تھینک یو سر.